پروردگار عالم نے ہزاروں قسم کی مخلوقات کو خلق فرمایا تاکہ انسان اس سے متفق ہو اور خدا کا شکر گزار ہو۔ اس مادی دنیا کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے دل بہلانے والی مخلوقات کو خلق فرمایا ہے۔ وہ انسان کہ جس نے اللہ کے حکم کے آگے اپنی تمام خواہشات مسترد کر دی، اس شخص کو وہ مخلوق جنت میں بطور انعام عطا کی جائے گی۔ یہ ایک ایسی مخلوق ہے کہ جو آخرت میں بندہ مومن کے لیے تمام مصائبات اور آلام کا بدلہ بنے گی۔ آسمانی کتابوں میں اس مخلوق کو حور عین کہا جاتا ہے۔ حورا اس عورت کو کہا جاتا ہے کہ جو جوان، حسین و جمیل، سفید رنگ والی اور انتہائی سیاہ آنکھوں والی ہو۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر ان حوروں کا ذکر ملتا ہے۔ سورہ صفات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نعمتوں والی جنت میں جنتی تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے، جہاں شراب کے جام کا ان پر دور چل رہا ہوگا، جو پینے میں شفاف اور لذیذ ہوگی، جسے پینے سے نہ سر درد ہوگا اور نہ ہی اس کے پینے سے وہ بہکیں گے۔ اور ان کے پاس نیچی نظروں اور بڑی بڑی کالی آنکھوں اور لمبے بالوں والی حوریں آئیں گی، ایسی نازک کہ جیسے انڈے کے چھلکے کے نیچے جھلی ہو۔ وہ ایسی صاف اور شفاف ہوں گی کہ ان کو کسی جن و انس نے ہاتھ تک نہ لگایا ہوگا۔ ان کی آنکھیں ویسی ہوں گی کہ جیسے چمکتے ہوئے ہیرے اور موتی۔ گویا حور ایسی جنتی مخلوق ہے کہ جسے دنیاوی مثال سے سمجھنا اور اس کی جسمانی بناوٹ و خصوصیات کو بیان کرنا بہت مشکل ہے، کہ جسے اب تک نہ کسی انسان نے دیکھا نہ چھوا ہے۔ اور جنت میں یہ مخلوق مومن کے لیے انعام اور اس کی اچھائیوں کا بدلہ ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حور کی آنکھیں اس موتی کی طرح ہوں گی جو سیپی میں ہوں اور اس کو کسی نے ہاتھ سے چھوا نہ ہو۔ اللہ نے حور عین کو زعفران سے تخلیق کیا ہے اور ان کے چہروں کو نور و ریشم کا لباس دیا ہے۔ ان کے جسم حیران کر دینے والے ہوں گے۔ روایت سے پتہ چلتا ہے کہ حور کو پاؤں کی انگلیوں سے ٹخنوں تک زعفران سے بنایا گیا ہے۔ اس کی گردن چمکدار عنبر سے تیار کی گئی ہے اور سر تک کا حصہ کافور سے بنایا گیا ہے۔ پروردگار نے اس کے بال خوشبودار کستوری سے بنائے ہیں۔ وہ سامنے آتی ہیں تو ان کا چہرہ زبردست نور سے چمک اٹھتا ہے، جیسے دنیا والوں کے لیے سورج چمکتا ہے۔ ان کا لباس جلد کی باریکی سے دکھائی دیتا ہے۔ اگر حور اپنی ہتھیلیوں کو آسمان و زمین کے سامنے ظاہر کر دے تو تمام مخلوقات اس کے حسن کی دیوانی اور قائل ہو جائے گی، اور اگر وہ اپنا چہرہ ظاہر کر دے تو اس کے حسن سے آسمان و زمین کے درمیان موجود تمام چیزیں جگمگا اٹھیں گی۔ روایت کے مطابق جنت الفردوس اور جنت العدن کے درمیان میں ایسی حوریں موجود ہیں کہ جو جنت کے غلاب سے پیدا کی گئی ہیں۔ وہ کبھی سوتی نہیں، وہ ہر طرح سے پاک ہوں گی۔ حوروں کی بھی کئی اقسام ہیں اور نسلیں بھی ہیں۔ جنت کے الگ الگ درجوں میں تخلیق حوریں الگ الگ قسم کی ہیں، جیسا کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا ہے کہ جنت میں ایک نہر ہے کہ جس کا نام بیداخ ہے۔ اس نہر کے نیچے حوریں اگتی ہیں اور خوبصورت آواز میں قرآن مجید کی تلاوت کرتی ہیں اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہیں۔ جنت میں جنتی اس نہر کے پاس پہنچیں گے تو وہ حوریں انہیں دیکھیں گی، بس جب کوئی شخص اس سے ہاتھ ملائے گا تو وہ اس کے پیچھے چل دیں گی اور اس کی جگہ پر ایک اور حور اگ جائے گی۔ اسی طرح جنت میں موجود مختلف اقسام کی حوروں کا مختلف جنتی نام ہے۔ مثلاً اینا اور ہیرا نامی حور، جس کے مطابق روایتوں میں آتا ہے کہ ان کے ارد گرد 70,000 خدمت گار لڑکیاں چلتی ہیں اور جو پرہیزگار بندوں کو خود جنت میں تلاش کرتی ہیں۔ حور جنت کی ایک ایسی نعمت ہے کہ جو ادنا سے ادنا شخص کو عطا کی جائے گی۔ اسی طرح جنت میں ایک درخت ہے کہ جس میں ایسی حوریں ہوں گی
جو گیت اور نغمے گائیں گی۔ دو درخت جب یہ آواز سنے گا تو اس کی شاخیں ایک دوسرے سے ٹکرا کر بانسری کی سی آواز پیدا کریں گی۔ اس طرح حوروں کا تصور دین اسلام میں کوئی نیا تصور نہیں ہے، بلکہ دنیا کے کئی مذاہب اور آسمانی کتابوں میں ان دوشیزہ عورتوں کا ذکر ملتا ہے کہ جو موت کے بعد انسانوں کو ملیں گی۔ روایات کے مطابق اگر جنتی حور زمین کی طرف جھانک لے تو زمین سے آسمان تک تمام جہاں روشن و منور ہو جائیں اور خوشبو سے بھر جائیں اور چاند کی روشنی ختم ہو جائے۔ اگر وہ اپنی ایک جھلک زمانے کے سامنے ظاہر کر دے تو اس کی روشنی کے سامنے آفتاب ایسے ہو جائے گا کہ جیسے سورج کے سامنے چراغ۔